ان کا شعور ہی نہ ہو۔ اور آیت نمبر 46، او یاخذہم، اخذ یاخذ پکڑ لے، گرفت میں لے لے، او یاخذہم یا انہیں پکڑ لے، فی تقلبہم، قلب یقلب تقلیباً کہتے ہیں، ایک تو معنی ہوتا ہے نا پلٹ جانا، لیکن جب تقلب کا لفظ آتا ہے قلب یقلب تو اس کے معنی گھومنا پھرنا، جب وہ گھوم پھر رہے ہوں، جب زندگی گزار رہے ہوں، اللہ اس وقت ان پر گرفت کر لے۔ فما ہم بمعجزین، پس ما نہیں ہیں ہم وہ سب لوگ بمعجزین، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وہ عاجز نہیں اللہ کو کر سکتے، جس وقت چاہے انہیں پکڑ لے، چلتے پھرتے پکڑ لے انہیں۔ او یاخذہم یا انہیں گرفت میں لے لے، پکڑ لے، علی تخوف، حالت خوف کے اندر۔ خوف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خافا یا خاف اردو میں عربی میں استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ خوف یخوف تخفیفاً، یعنی خوف دلانا، ڈرانا یا خود گھبرا جانا۔ اندر پتہ تو ہوتا ہے گھبراہٹ بھی ہو تو اس وقت بھی اللہ انہیں پکڑ لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس اِنَّا بے شک، ربکم تمہارا رب، لَرَعُوفٌ یقیناً درگزر کرنے والے ہیں، رعوف ہیں درگزر کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، فعل ان کے وزن پر رحم کرنے والے ہیں، ازل سے ابد کا رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 47، ان کے اچانک یا اس طرح بھی عذاب آ جائے، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو عذاب پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا۔ اندر ہی اندر پتہ تو ہوتا ہے کہ رسول ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، کہتا تو سچ ہے، کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے بھی ہو رہے ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو اب وہ پکڑے جائیں گے۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب تو بڑا ہی معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا، کیا آوا، اور کیا لم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، واو جمع کی علامت لگ گئی، اور لم نے نفی کر دیا، مضارع سے پہلے آیا تو ماضی کے معنی دے دیے۔ اوا لم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما خلق اللہ، الی کی طرف، ما جو خلق تخلیق کیا ہے اللہ نے، من شیئن، من سے شیئن کسی چیز میں، یتفیع، یہ کلمہ یہ تو مضارع کی علامت، واو الف تو جمع کی علامت ہے، باقی تو کلمہ فا، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، فا یفیع، واپس پلٹ کے آنا، لوٹنا، من شیئن یتفیع تو وہ واپس پلٹ آتی ہے، ظلالہ اس کے سایہ، ہم اردو میں بھی ظل سبحانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، ہم کتاب کا نام ہے، فی ظلال اس کے سائے میں، ان یمین، ان سے یمین دائیں طرف سے بھی، والشمائل اور بائیں الٹے ہاتھ سے بھی، سجدن، تم دیکھنی ہے کہ وہ کیا کرتے، جب سایہ چل رہا ہوتا ہے لگتا ہے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ حالت سجدہ میں ہوتی ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ وَهُمْ، اور وہ سب لوگ، داخرون، داخر، داخرہ یدخرو
ناصرہ ینصرو اس کا باب ہے عاجز ہونا، اور وہ سب عاجز ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 46-47 میں کہا گیا تھا کہ جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کے فکر میں چکنے ہوں اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے۔ کبھی وہ سورج چل رہا ہو تو دوسری طرف، اور اتر رہا ہو تو دوسری طرف، وہ دائیں اور بائیں زمین پر بچھا جاتا ہے جس طرح سجدے کی حالت میں ہو۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ سائے صرف یہ سائے نہیں، ہر چیز اس کے سامنے اسی طرح عاجز ہے۔ وَلِلَّهِ آیت نمبر 49، وہ کے معنی اور للہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، لام کے لیے، اللہ کے لیے، یسجدو ساجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، ما فی السماوات ما جو کچھ ہے، فی میں السماوات آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، اور ما فی الارض جو کچھ زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ فی الارض من سے دابتن جو بھی جاندار ہے۔ یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، دیکھیں کب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، آج یہ کلمہ آیا ہے۔ دال با سے نکلے گا، دابہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے دواب۔ ہر چیز جو رینگ رہی ہو، جو چل رہی ہو، اسے دابہ کہتے ہیں، اور یہیں سے اس کے معنی ہوئے ہر وہ چیز جو جاندار ہے۔ جاندار ہے تو چلتی ہے، بے جان نہیں چلتی، تو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو چل رہی ہے، یعنی ہر جاندار، والملائکۃ ہر ذی روح فرشتے، وہ ہم اور وہ سب لوگ، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عاجز ہیں اس کے سامنے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جو ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں، جو جاندار ہیں، اور جتنے ملائکہ ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سر مسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، خافا یخاف وہ ڈرتے ہیں، بونن جمع کی علامت، وہ سب ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وہ سب ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، اوپر سے اپنے رب سے وہ سب ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ وہ کے معنی اور، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ صرف جن اور انسان ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ واو کے معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ ہے فعل۔ وَيَفْعَلُونَ اور وہ فعل کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ ما جو، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، امر کا کلمہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے، یہ ایکٹیو وائز نہیں رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ یؤمرون فعل مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے نا، تیسرے کے اوپر زبر آ گئی، جو وہ حکم دیے گئے ہیں اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت سے نہیں نکلتی کوئی چیز بھی، سائے تک نہیں نکلتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے،
یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وقال اللہ، وہ کہ میں نے، اور قال، اور کہا، اللہ نے، لا تتخذوا، اور انسانوں اور جنوں کو اللہ نے کہا لا، نہ منع بھی کرتا ہے اور نفی بھی کرتا ہے. لا ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اخذ یاخذ اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، پکڑنا، لینا. لا تتخذوا، والف جمع کی علامت، تم سب نہ پکڑو، الہین اثنین، دو الہ نہ پکڑو، دو معبود نہ بناؤ. انما، یقیناً ہوا الہ، ہوا وہ ہستی ہے، الہ معبود، واحد، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے. فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، پس اِيَّا کا کلمہ جہاں بھی آ جائے اس کے ساتھ جو کلمہ لگے یہ اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے. نہ صرف نتھی ہو جاتا، باقیوں سے پھر وہ کاٹ دیتا ہے. اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. پھر آپ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو شرک ہو جائے گا، کٹ گیا سب سے. بالکل اس ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کر لیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں. کٹ گیا باقی سب سے، کوئی نہیں رہ سکتا. اسی طرح یہاں پہ فَإِيَّايَ، یہاں متکلم کی ضمیر لگ گئی ہے. فَإِيَّايَ، پس مجھ سے، پھر میرے علاوہ کسی سے نہیں. فَارْحَبُونَ، راہبہ یرحبو رہبتاً، ڈرنا، روب اور دبدبے سے، کسی کے روب اور دبدبے سے ڈرنا. فرحبونی، نون کے نیچے زیر آ گئی، وہ نون تو جمع کی علامت لیکن اس کے نیچے زیر آ گئی. مجھی سے ڈرو، پھر میرے علاوہ تم سب کسی سے نہ ڈرو. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ. اللہ کا فرمان ہے، یہ اس نے کہا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ. خدا تو بس ایک ہی ہے، معبود تو ایک ہی ہے. لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار پڑھ چکے ہیں. وہ اور لام کے لیے، ہو اس کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. وَلَهُ، وہ اور لہو، اور اسی کے لیے ہے، الدین، الدین، یہ دین اسلام بھی اسی کا ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ اور سلیقہ اور یہ ضابطہ حیات اسی کا ہے. واسبن، یہ کلمہ اللہ اکبر، واسب کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور چل رہا ہو، رکے نا. واسبا یسبو وصوبن، دائمی ہونا، جو ہمیشہ اختیار کر جاتا ہے. یہ دین دائمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں تھا، پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے. دین ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ہی دین ہے. اسی کا نام دین اسلام ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہے، واسب ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا پس غیر سوائے اللہ، کیا اللہ کے سوا تتقون تم ڈرتے ہو. جب انسان کسی غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا دین استعمال کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے. اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے. جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کا کہنا مانتی ہے، حتیٰ کہ سائے بھی. اور آیت نمبر 53، وَمَا بِكُمْ، وہ اور ماں جو، بکم بے کے ساتھ، کم تمہارے، جو ہیں تمہارے ساتھ، من نعمت، من سے نعمت، نعمتوں میں سے جو نعمت تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس نعمت ہے. فَمِنَ اللَّهِ، پس من سے اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے.
جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تمہاری زندگی، تمہاری صلاحیتیں، تمہارا دیکھنا، تمہارا چکھنا، تمہارا محسوس کرنا، تمہاری اولاد، تمہاری دولت، تمہاری ہر خواہش جو تمہاری پوری ہوتی ہے من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ثم پھر اذا مسکم، اذا جب مسا مس کر جائے، چھو جائے، کم تم سب کو، الضر ضرر، تکلیف، تنگی، پس جب تمہیں کوئی تنگی چھوتی ہے، جب سختی ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، فَإِلَيْهِ پس الہ کی طرف ہی، اس کی طرف، فَإِلَيْهِ تجعرون، جعر یجعرو، یہ کلمہ جیم، حمزہ اور را سے نکلتا ہے. یہ بھی ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. گڑ گڑانا. فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب وہ کوئی مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑاتے کس کے حضور ہو جا کے؟ تکلیف ہو تو آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جو کوئی سخت وقت بھی تم پہ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، گڑگڑاتے ہو اس کے سامنے. ثم پھر اذا کاشفا، ثم پھر اذا جب کاشفا وہ کشف کرتا ہے، کھول دیتا ہے. کاشفا یکشفو کشفن، ضربا یضربو ضربن، یہ اس کا باب ہے. درو جب وہ اس سختی کو کھول دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، انکم تم سے دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم، اذا تو تب، فریقن کوئی فریق ہے، منکم تم میں، بے ربہم بے کے ساتھ، ربہم اس کے رب کے ساتھ، یعنی اپنے رب کے ساتھ تم میں کوئی فریق ہے، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے. یعنی وہ جو کشف ہوا، وہ جو مصیبت دور ہوئی ہے، شکریہ تو اللہ کا ادا کرنا ہے نا، ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اللہ نے کیا. مانتے ہیں اللہ نے کیا، لیکن کہتے ہیں وجہ کسی اور، اس کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں. کسی کرنے والے کی وجہ سے اللہ نے کر دیا ہے. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، جو سختی کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ اس کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. لیکفروا، لام یقیناً یہ فعل مضارع ہیں، کافروا، لام جو ہے یہ کیلیے کے معنی میں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، وہ سارے کے سارے، بما بے کے متعلق، ما جو آتیناہم عطا کیا، عین اور توئے سے، عطینا ہم نے عطا کیا، ہم ان کو، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس کی ناشکری کریں، اس کا کفر کریں، اس کا انکار کرنے والے ہو جائیں. فتمتعوا، تمتع کرنا تو مزے لینا، بہول جمع کی علامت ہے، تو کہا جا رہا ہے فتمتعوا، تو وہ جو تمہیں دیا ہے نا اس کے مزے لو، عیش کرو. فسوف، پس سوف تو عنقریب، تعلمون تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا سارا. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو. فتمتعوا، اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، جب عذاب پکڑ لے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، وہ کی معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، باء جمع کی علامت، باقی جعلہ ہماری زبان کا درمیان میں کلمہ رہ گئے، بنانا. وَيَجْعَلُونَ وہ بنا لیتے ہیں، لام کے لیے، ما جو لا یعلمون
جن کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہستیاں ہیں، کیا حیثیت رکھتی ہیں، لا یعلمون، ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو بنا لیتے ہیں ان کے لیے نصیباً، کوئی حصہ، جس طرح شکریہ کے اندر کسی اور کو داخل کر لیا، وہ کوئی حصہ بنا لیتے ہیں، مما، من سے، ما، اس میں سے، رزقناہم، اس میں سے جو کہ ہم نے رزق دیا، تو اپنے مال کو جو ہم نے دیا ہوتا ہے اس میں سے کوئی حصہ نکال کے ان میرے شریکوں کو دے دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، حصے بنا لیتے ہیں۔ لا تسألن، لام شروع میں جو ہے یہ بھی یقیناً کے لیے، تاللہ لا تسألن، تاللہ خدا کی قسم، باللہ خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا تسألن، لام یقیناً کے لیے، سالہ اس نے سوال کیا، تے تو تم اور مضارع کی علامت ہے، آخر پہ پھر نون ثقیلہ آ گیا جس کے معنی یقیناً، یقیناً، یقیناً تم سے یہ سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، اما، ان جمع ما سے مل کر یہ کلمہ بنا ہے، ان کا متعلق کے متعلق، یا سے، ما جو، کن تم، کن کا مد ہونا اور تم کا مطلب اردو کا کلمہ تم، کن بھی اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، تفترون، جو تم افتراء پردازیاں کرتے ہو، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، جو تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے، کیسے افتراء پردازی کر لی تھی۔ اور آیت نمبر 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، واو کے معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، جعلہ بنا لیا، واو نون جمع کی علامت، بس علامتیں ہٹاتے جائیں، درمیان میں ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور وہ بنا لیتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، البنات، بنت کی جمع بنات، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے بناتے ہیں بیٹیاں، سبحانہ، سبحانہ، سبحان فعلان کے وزن پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، پاک ہے وہ ہستی، پاک ہے جوش، قوت اور ولولے سے، حدوں سے نکل کر، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر وہ ہستی پاک ہے۔ وَلَهُمْ، واو کے معنی اور، لام کے لیے، ہم ان کے لیے، ما یشتہون، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، درمیان میں تو ہماری زبان کا کلمہ اشتہا رہ گیا، جو وہ چاہتے ہیں، یعنی خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، یجعلون للہ البنات، یعنی وہ اللہ کے لیے تو بنا لیتے ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے، خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کے لیے، وہ جو خود چاہیں، جو ان کا جی چاہے اپنے لیے، یعنی ان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے وہ بیٹے چاہیں۔ آیت نمبر 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، وَإِذَا، اور جب، واو کے معنی اور، ہماری زبان کا کلمہ، اذا 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے، بشرا، بشارت دینا، خوشخبری دینا، خوشی کی بات پہنچانا، بشرا احدہم، احد ایک، ہم ان سب میں سے کسی ایک کو جب بشارت دی جاتی ہے، جب یہ خبر دی جاتی ہے،
بالانسا، انسا کے متعلق کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوگی. ظلّا، ظلّا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. ظلّا یذلّ، وہ ہو جاتے ہیں. وجہہ، اس کا چہرہ. جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوگی تو اس کا چہرہ ہو جاتا ہے مسودن. ہم نے ابید، اسود، احمر نام پڑھے ہیں. اسود کہتے ہیں کالے کو. مسودن، اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کالا ہو گیا ہو. وہ ہوا، وہ کے معنی اور، وہ ہوا وہ ہستی. کظیم، یہ کلمہ دو طرح آتا ہے. ایک ہے ضرب یضرب کے باب میں کاظم یکظم. کاظم یکظم کہتے ہیں کسی روانی کو روکنا، چاہے وہ کسی کے جذبات ہوں یا سانس چل رہا ہو تو اس کو روک لینا، یہ کاظم کہلاتا ہے. اور کاظم جو ہے سمع یسمع کے باب پہ اگر آ جائے کاظم یکظم تو اس کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، غصے کو پی جانا. وہ کظیم، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ غصے کو جس طرح پی رہا ہو، یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور بس خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. اور آیت نمبر 59 یتوارا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ورا سمتوں کے نام، امام آگے، ورا پیچھے، دائیں کو یمین بائیں کو شمال. تو یہ یتوارا جو ہے نا پیچھے ہونے کو، کسی کے پیچھے ہو جانا، چھپنے کے لیے. باب تفعال پہ آتا ہے کلمہ یتوارا. توارا یتوارا یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا. من القوم، اپنی قوم کے لوگوں کے پیچھے چھپتے ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے. بیٹی ہو جائے تو چہرہ نہیں دکھاتے کسی کو. من سوء، من سے، سو برائی سے، اسے برا سمجھتے. ماں جو بشرا بھی، جس کی انہیں بشارت دی گئی ہے، یعنی مونس پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے لیے برا ہو جاتا ہے. یمسکہ، کیا یمسکہ، کیا وہ اسے پکڑ لے. علی ہون، ہون کہتے ہیں ذلت کو. علی ہون، ذلت کے باوجود اسے اپنے بیٹی بنا کے رکھے، پکڑ لے اسے ذلت کے ساتھ. یدسہ، دسا یدسو کہتے ہیں یہ دفن کر دینا، زمین میں گاڑ دینا. یا یدسہ، یا اس کو گاڑ دے، یعنی اس بچی کو گاڑ دے. فی التراب، فی میں تراب، مٹی میں، مٹی کے اندر گاڑ دے، مٹی میں دفن کر دے. الا، خبردار. ساء ما یحکمون، ساء بہت ہی برا ہے. ما یحکمون، ما جو یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت. حکم کرنا تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے. یحکمون، وہ حکم کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت ہی برا ہے وہ. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کے بعد کہ کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے یمسکہ علی ہون، کیا سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہوں، پکڑے رکھو اپنے ساتھ. یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دو. ساء ما یحکمون، دیکھو کیسے برے حکم ہیں
جو یہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، آیت نمبر 60۔ للذین، دو لام، لام ایک شروع میں لگ گیا کے لیے، الذین وہ تمام اشخاص، لا یؤمنون لا نہیں، آمنا جو ایک شخص ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ للذین لا یؤمنون وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ بے پر، آخرہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ مثل سوء، مثل سوء مثال ہے اس برائی کی، وللہ وہ کے معنی اور، للہ لام کے لیے، اللہ کے لیے ہے، مثل الاعلیٰ ان کے لیے اعلیٰ مثال ہے اللہ جل شانہ کے لیے، وہو عزیز الحکیم، وہ اور ہوا وہ ہستی ہے، العزیز وہ زبردست ہے، بالادست ہے، اور حکمت اور دانائیوں والی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خاص ہے، کوئی عام نہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ بری مثال تو ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے تو سب سے بڑی برتر صفات ہیں، وہی تو سب پہ غالب ہے، حکمت میں